أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ جل شانہ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں بھلا؟ وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فرمایا۔ آپ سے کسی گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں، اور اگر کبھی آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ آپ کی اگلی پچھلی سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف ہے۔ چنانچہ سورہ فتح میں ارشاد ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں 100 کا عدد آپ نے بیان فرمایا، اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ استغفار کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ سبحان اللہ، وہ معصوم ہیں پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس طرح کی توفیق استغفار کرنے کی صبح و شام عادت ڈال دے، آمین۔ گناہوں کے وساوس سب کو آتے ہیں، پھر اس حدیث میں استغفار کرنے کی وجہ بیان فرما دی ہے کہ میں اتنی کثرت سے استغفار اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی بتقاضۂ بشریت ایک نبی کے دل میں بھی خیالات اور وساوس پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی اور تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے لیکن گناہوں کی جھلکیوں سے نہیں بچ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن جتنے اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، بزرگان دین گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ان کے دل میں گناہوں کا کبھی وسوسہ اور خیال آیا ہی نہ ہو اور کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا گناہوں کی جھلکیاں تو بڑوں کو آتی ہیں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے غافل لوگ تو گناہوں کی ذرا سی جھلکی پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں ان کو بھی گناہوں کے خیالات اور وساوس آتے ہیں اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور مجاہدے کی برکت سے وہ خیالات، وساوس اور ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ارادے انسان پر غالب نہیں آتے، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، یعنی زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا تھوڑا سا خیال آ گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ خیال غلط ہے، لہٰذا تصوف اور ترقیت کے بارے میں یہ نہیں سمجھانا چاہیے کہ اس نے قدم رکھنے کے بعد رذائل اور گناہ کا بالکل ازالہ ہو جائے گا اور پھر گناہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مجاہدے کرنے اور مشق کرنے کے نتیجے میں گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طریق میں بڑی کامیابی یہی ہے کہ گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور پڑ جائیں اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں۔
لیکن یہ سوچنا کہ مجاہدے کرنے کے بعد دل میں گناہ کا خیال نہیں آئے گا، یہ بات محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جوانی میں توبہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضا پیدا کیا ہے اور تقویٰ کا تقاضا بھی پیدا کیا ہے۔ اسی میں امتحان ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے دل سے گناہ کا تقاضا بالکل ختم ہو جائے گا اور فنا ہو جائے گا تو پھر گناہوں سے بچنے میں انسان کا کیا کمال ہوا؟ پھر ہم نے تو نفس سے مقابلہ ہوا، نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ ان سے معرکہ پیش آیا، تو پھر جنت کے کس بدلے میں ملے گی؟ اس لیے کہ جنت تو اسی بات کا انعام ہے کہ دل میں گناہوں کے تقاضے اور داعیے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن انسان ان کو شکست دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، تب جا کر انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہی، اب ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اس لیے اب پرہیزگار نہیں بنے گا اور کیا بنے گا۔ لیکن پیغمبروں کا شیوا یہ ہے کہ آدمی جوانی کے اندر توبہ کرے جبکہ قوت اور طاقت موجود ہے اور گناہوں کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے اور گناہ کے مواقع بھی میسر ہیں، لیکن اسی کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہ سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیغمبروں کا شیوا۔ بزرگوں کی صحبت کا اثر۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہم پر ایسی نظر ڈال دے اور اپنے سینے سے لگا لے اور سینے سے اپنے انبارات منتقل کر دے اور اس کے نتیجے میں گناہ کا داعیہ دل سے ہی مٹ جائے۔ یاد رکھیے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو شخص اس خیال میں ہے کہ وہ دھوکے میں ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہتا، اس لیے کہ پھر تصرفات کے ذریعے ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور کہا، حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت نے نصیحت فرما دی۔ پھر وہ صاحب رخصت ہوئے اور کہنے لگے، حضرت مجھے اپنے سینے میں کچھ عطا کر دیجئے اپنے سینے سے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سینے میں سے کوئی نور نکل کر ہمارے سینے میں داخل ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں بیڑا پار ہو جائے گا اور گناہوں کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ سینے میں سے کیا دوں؟ میرے سینے میں تو بلغم ہے، چاہیے تو لے لو۔ بہرحال یہ جو خیال ہے کسی بزرگ کی نگاہ پڑ جائے گی یا سینے میں کچھ مل جائے گا تو سب رذائل دور ہو جائیں گے، یہ خیال لغو ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت کی تاثیر ضرور رکھی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی فکر اور سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان صحیح راستے پر چل پڑتا ہے، مگر کام خود ہی کرنا ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے کرنا ہوتا ہے۔ ہر وقت نفس کی نگرانی ضروری ہے۔ بہرحال گناہوں کے وساوس اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا، چاہے کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائیں، البتہ کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سالہ سال تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہے اور جو چیز بزرگوں کی صحبت میں حاصل کی جاتی ہے وہ حاصل بھی ہو گئی اور تکمیل بھی ہو گئی اور دل میں خوف اور خشیت اور تقویٰ بھی پیدا ہو گیا، نصیحت مع اللہ اور تعلق مع اللہ بھی حاصل ہو گیا، ان سب چیزوں کے حاصل ہو جانے کے باوجود انسان کو ہر قدم پر اپنی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ اب شیخ بن گئے اور شیخ بننے سے اجازت حاصل ہو گئی تو اب اپنے آپ سے اپنے نفس سے غافل ہو گئے اور یہ سوچا کہ اب تو ہم پہنچ گئے ہیں، اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب تو نفس اور شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ خیال بالکل باطل اور بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شیخ کی صحبت کی برکت سے اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا داعیہ کمزور پڑ گیا، لیکن نفس کی نگرانی پھر بھی ہر وقت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی یہ داعیہ دوبارہ زندہ ہو کر انسان کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یعنی اس میں اثر تراش و خراش ہمیشہ کی ہے، حتیٰ کہ آخری سانس آنے تک کسی بھی وقت غافل ہو کر مت بیٹھنا، اس لیے کہ نفس کسی بھی وقت انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو کامنٹ
ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔